پچھلا درس آیت نمبر 102 تک ہوا تھا، لیکن درمیان میں ایک آیت اس میں رہ گئی تھی، آیت نمبر 99 سورہ اعراف کی 7ویں صورت، آیت نمبر 99، اور پھر اس کے بعد ہم خالی ترجمہ پڑھ لیں گے اگلی آیات کا، تشریح کے بجائے، اس لیے کہ تشریح ہو چکی ہے۔ افامنوا مکر اللہ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون۔ اس سے پہلے کی آیات تھیں کہ کیا افامن اہل القریٰ ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون، کیا بستی والے اب اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں، مطمئن ہو گئے ہیں، انہیں ڈر اس بات سے نہیں لگتا کہ ہمارا عذاب ان کے اوپر اچانک راتوں میں ٹوٹ پڑے جبکہ وہ سوئے ہوئے ہوں؟ میں نے اس کی تشریح کی تھی، سوئے ہوئے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ رات کو، اور لفظی معنی ہے، اور یہ بھی ہے کہ ان کے شعور سوئے ہوئے ہوں، یعنی ان کے شعور بیدار نہ ہو، ان کے کانشیسلی وہ آدمی سویا ہوا ہے، چاہے وہ وقت چاہے وہ دن کا ہی ہو۔ پھر فرمایا کہ اوامن اہل القریٰ ان یاتیہم باسنا ضحی وہم یلعبون، اور کیا بستیوں والے اس بات سے بھی مطمئن ہو گئے ہیں، انہیں ڈر نہیں لگتا کہ ہمارا عذاب ان پر دن میں اچانک آ جائے جبکہ وہ کھیلوں میں لگے ہوئے ہوں؟ اس کی بھی تشریح ہو چکی تھی کہ دن کا وقت کا مطلب یہ تو لفظی معنی ہے، لیکن واضح طور پر ضروری نہیں ہے کہ دن کا مطلب یہ ہو کہ دن کا وقت، اور رات کا مطلب وہ جو جغرافیکل رات اور دن ہوتے ہیں وہ نہیں، بلکہ جن کے شعور سوئے ہوئے ہوں، چیتن، وہ سوئے ہوئے قوم ہے، اور جن کے شعور سوئے ہوئے نہیں ہے لیکن انہوں نے کھیلوں میں بھلا دیا ہے، طرح طرح کی دلچسپیوں کے اندر بھلا رکھا ہے۔ تو وہ اب بہت سی قومیں جو ہیں جو شعوری حالت میں نہیں تھیں، ان کا شعور بیدار نہیں ہوا تھا، ان کا چیتن کانشسنس اس حالت میں اللہ کا عذاب آیا، اور یہ جو مسلمان ممالک ہیں، پاکستان ہے، عرب ممالک ہیں، اسرائیل کے ہاتھوں ان پہ جو تباہیاں آئیں، یہ سب دن کی روشنیوں میں پکڑے گئے، دن کے اجالوں میں پکڑے گئے۔ تو رات اور دن سے مطلب دن نہیں ہے، بلکہ جانتے ہیں چیزوں کو اور اس کے بعد اپنی دلچسپیوں میں لگے ہوئے ہیں، بجائے دین کا جو نظام ہے اور اللہ کے جو احکامات ہیں اس کی پابندیاں کرنے کے بجائے۔ اس کے بعد جو آیت رہ گئی تھی اب آ رہی ہے، درمیان میں چھوٹ گئی تھی، افامنوا مکر اللہ افامنوا مکر اللہ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اور کیا وہ اس بات سے بھی بے خوف ہو گئے ہیں، یعنی اللہ کے مکر سے بھی بے خوف ہو گئے ہیں، اور اللہ کے مکر سے تو کوئی بھی بے خوف نہیں ہوتا سوائے ان کے جو گھاٹا اٹھانے والے لوگ ہوں۔ یہ لفظ مکر جو ہے ہمارے ہاں اردو میں استعمال ہوتا ہے فریب کے لیے، دھوکے کے لیے، اور قرآن شریف میں فریب اور دھوکے میں لوگوں کے لیے استعمال ہوا بھی، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، ان لوگوں نے اپنا مکر کیا، فریب کیے، وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے اپنا مکر کیا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور جتنے مکر کرنے والے ہیں اللہ تو ان سب سے بہتر ہے۔ تو اب اس کا ترجمہ لوگ کرتے ہیں کہ بھئی انہوں نے اپنی تدبیریں کی، اپنے انتظام کیے، اپنی اسکیمیں بنائیں، اور اللہ نے اپنی تدبیر کی، اپنی اسکیم بنائی، اور اللہ سارے اسکیم بنانے والوں میں، تدبیریں کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ اس میں بنیادی طور پر ایک بات سمجھ لیجئے کہ یہ بڑی اہم بات ہے قرآن کی آیات کو بہت سی جگہوں پہ سمجھنے کی، کہ جب کوئی فعل، کوئی کام دنیا کے لوگوں کی طرف ریفر کیا جاتا ہے، منسوب ہوتا ہے، تو اس میں ذرائع اور سبب شامل ہوتے ہیں، سادھن، ڈائریکٹ کوئی کام نہیں ہوتا، کوئی ذریعہ ہوتا ہے اس کے پیچھے، کوئی وجہ ہوتی ہے، ہوتا اللہ کے حکم سے، لیکن پیچھے کوئی ذریعہ ہوتا ہے، کوئی سبب ہوتا ہے، اور پھر جب آدمی کوئی کام کرتا ہے تو اس کا ایک رزلٹ نکلتا ہے، نتیجہ نکلتا ہے، اس میں بھی بیچ میں کوئی ذریعہ اور سبب ہوتے ہیں۔ ماچس کی تیلی جلائی،
لکڑیاں رکھیں، اس پر تیل ڈالا یا کاغذ رکھا یا سوکھی پتی کھورا ڈالا، پتلی لکڑیاں رکھیں، میں آگ لگائی، آگ تیز نکلی اور بھڑک اٹھی، اس پر پانی چڑھا ہوا تھا، پھر پانی کھولنے لگا۔ اب ساری بیچ کی چیزوں کو چھوڑ کر کہا جاتا ہے کہ پانی کھولایا، تو پانی کھولایا میں شامل لے کے پہلے آگ جلائی، پھر اس کے اندر برتن میں، پتیلے میں، بھگونے میں، پین کے اندر پانی بھرا اور چولہے پہ رکھ دیا۔ یہ سب چیزیں بیچ میں اس کے ذریعے سبب شامل ہیں، سادھن۔ ڈائریکٹ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس نے پانی گرم کیا، پانی کھولایا، تو پانی کھولایا سے سمجھ لیتے لوگ بیچ میں کیا 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 ہوگا، درمیان میں سادھن بیچ میں ہیں۔ جب کوئی بہت سے فعل اللہ کی طرف جو منسوب ہوتے ہیں اس میں درمیان کے سادھنوں سے مطلب نہیں ہوتا، مین چیز رزلٹ ہے بس۔ یہ بہت اہم بات ہے، جگہ جگہ یہ اصول قرآن میں استعمال ہوا ہے، یہ نہیں سمجھنے سے پھر طرح طرح کی اس کے اندر تعویلیں کرنی پڑتی ہیں، انٹرپریٹ کرنا پڑتا ہے آیات کو اور ان کو الفاظ کو، کہ جب وہی کام اللہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے تو بیچ کے سادھن درمیان میں ان کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ تو خاص طور سے جہاں صفات کی بات ہو، ایٹریبیوٹس کی، اللہ کے گنوں کی، تو وہاں بیچ میں کہ رزلٹ، یہ رزلٹ آ گیا، بیچ کے سادھن جو ہیں وہ دوسرے لوگوں کے لیے ہیں اس سے۔ اب کسی کو برباد تباہ کر دیا، کہ کسی شخص نے کسی دوسرے آدمی کو برباد تباہ کر دیا، بیچ میں بہت سے رزلٹ اور سادھن ہیں، تو وہ اس نے جو اسکیمیں اپنی بنائی وہ ساری اس کو تباہ و برباد کر دینے کی وہ درمیان میں ساری آ رہی ہیں۔ اللہ کی طرف سے خالی رزلٹ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ تباہ ہو گیا۔ بیچ کی اسکیم اور سادھن میں لوگ استعمال ہو سکتے ہیں، مختلف چیزیں استعمال ہو سکتی ہیں، لیکن جب ہم اس کے معنی سمجھتے ہیں تو اس میں بیچ کے سادھن سے، کسی بھی سادھن سے ہوا کسی ذریعے سے، وہ ذریعہ بہت اچھے ہو سکتے ہیں، وہ ذریعہ ایسے ہو سکتے ہیں کہ کوئی کرے تو وہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن اللہ کے نظام کے اندر وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ برائی کے نتیجے لوگ بری کوششیں کر رہے ہیں اور اچھا انجام نکلا۔ تو اصل مقصد، اصل چیز جو ہے وہاں پر جب وہ کوئی فعل یا خاص طور سے کوئی صفت جو ہے یا وشیشن یا گڑ یا ایٹریبیوٹ جب اللہ کی طرف ریفر کیا جاتا ہے، منسوب کیا جاتا ہے، تو وہاں مطلب ہوتا ہے خالی رزلٹ سے۔ وہ درمیان میں سادھن کس طرح کے استعمال ہوئے ہوں گے، وہ اللہ کے نظام کے ذریعے۔ تو اس فعل سے جتنے سادھن ایسوسیٹڈ ہیں، اس سے جڑے ہوئے ہیں، وہ جب اللہ کی طرف ریفر کرتے ہیں تو وہ ڈراپ ہو جاتے ہیں۔ اب بات ٹھیک سے نہیں سمجھ میں آئی ہوگی، لیکن پھر اس آیت سے سمجھ میں آئے گی۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، ان لوگوں نے بھی مکر کیے، یعنی ایک کام ایسا کیا کہ کسی کی کو تباہ کرنے کی کوششیں کی، تو جب تباہی جو ایک چیز آ رہی ہے، کوششیں کی، تو اس کے لیے بیچ میں جو جتنی تدبیریں کی اور بیچ کے جتنے سادھن ہیں وہ سب برائی کی کوششوں کے ہوں گے، تو وہ شامل ہوتے ہیں اس کے اندر۔ جب یہ کہا جاتا ہے انہوں نے مکر کیا، اور جب یہی فعل اللہ کی طرف آتا ہے مکر، تو بس خالی رزلٹ مطلب ہوتا ہے اس سے، اور پھر وہ لوگ تباہ ہو گئے۔ اس میں درمیان میں یہ نہیں ہوتا کہ کوئی دھوکے چل رہے ہیں درمیان میں کسی طرح کے، بلکہ جو کچھ بھی سادھن درمیان میں استعمال ہوئے اللہ کے نظام یا اللہ کی تدبیروں کے ذریعے، اصل میں یہ رزلٹ سامنے آیا۔ تو یہاں پر بھی یہ کہ کیا وہ لوگ اللہ کے مکر سے اب بے خوف ہو گئے؟ تو مطلب آخری انجام سے ہے، بیچ کی تدبیروں سے نہیں ہے۔ اللہ اور اللہ کے جو منصوبے ہیں، جو اسکیم ہے، انہی کے ذریعے وہ رزلٹ نکلے گا، لیکن اصل مطلب تو رزلٹ سے وہ منصوبے و اسکیمیں طرح طرح کی ہو سکتی ہیں جو اللہ کے نظام کے اندر ہیں، مختلف طریقے سے آئیں۔ تو کیا وہ لوگ اس سے بے خوف ہو گئے کہ ان کا انجام برا ہوگا؟ اور کوئی بھی اللہ کے اس بات سے کہ اللہ ان کا انجام برا کر دے، اس بات سے کوئی بھی بے خوف نہیں ہوتا، لیکن بے خوف سے بس وہی ہوتے ہیں جو گھاٹا اٹھانے والے لوگ ہوا کرتے ہیں۔ ایک اصول جو ہے یہاں پہ بیان کیا، تو اصل میں مکر کے لفظ کو سمجھانا تھا، اور پھر اس کے بعد پھر میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں جس کی تشریح پہلے گزر چکی ہے آگے کی۔ اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم ونطبع علی قلوبہم فہم لا یسمعون۔
اور زمین کے وارث جو ہیں جو لوگ ہوئے پچھلے لوگوں کے، جو بات کو جو لوگ اقتدار میں آئے پچھلے لوگوں کے بعد، تو کیا ان پر یہ بات کھل نہیں گئی، ان پر یہ بات جو ہے پھر واضح نہیں ہو گئی کہ اگر ہماری مشیت ہو تو ہم ان کے گناہوں کے بدلے انہیں عذاب دیں گے، ان کی پکڑ کریں گے. وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے اور پھر ان میں سننے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی. تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَائِهَا، یہ کچھ بستیاں تھیں، ہم نے ان کے قصے بیان کیے تمہارے سامنے، تم تک پہنچائے ان کے حالات میں سے جو چیزیں تھیں ان خبروں کے ذریعے. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس رسول ان کے آ چکے تھے کھلی کھلی نشانیاں لے کر. فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ، تو پھر ایسا کیوں نہیں ہوا کہ وہ لوگ ایمان لے آئیں اس بات کے اوپر جسے وہ پہلے جھٹلا چکے تھے. كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ، اور ایسے کافروں کے دل پر اللہ مہر لگایا کرتا ہے. وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ، ان میں سے اکثر کو ہم نے عہد کا پابند نہیں پایا. وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور ان میں سے اکثر جو تھے ان کو ہم نے نافرمان پایا. یہاں پر پچھلا درس ختم ہوا تھا آیت نمبر 102 پہ سورہ اعراف کی 7ویں. اس آخری آیت کے سلسلے میں مختصر سی اتنی بات اور سن لیں. وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ، ہم نے ان میں سے اکثر کو، زیادہ تر کو عہد کا پابند نہیں پایا، وعدے کا پابند نہیں پایا. اس میں دو باتیں ہیں غور کرنے کی. پہلی بات تو عہد کے سلسلے میں کہ عہد کا پابند نہیں پایا. عہد اصل میں سب کا عہد، سب سے پہلا عہد وہ تھا جو اللہ سے کیا دنیا میں آنے سے پہلے. الستو بربکم، کیا میں ہی تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہاں آپ ہی رب ہیں، سب نے عہد کیا تھا. تو اللہ نے فرمایا اکثر کو ہم نے عہد کا پابند نہیں پایا. یعنی رب کہہ دینا خالی ایک جملہ نہیں تھا، خالی اس کا مطلب خالی یہ نہیں تھا کہ ہاں آپ ہی سب سے بڑے ہیں یا آپ ہی ہمیں روزی دیا کریں گے. اصل میں تو لوگ بہت بڑی تعداد پریکٹیکلی اور عملاً اسے بھی نہیں مانتی کہ ہاں آپ ہی روزی دیا کریں گے. نہ معلوم کس کس سے روزی، کس کس کے آگے روزی کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں. لیکن مطلب خالی اتنا نہیں تھا. جب کہا سب نے، اللہ نے پوچھا کہ میں ہی تمہارا رب نہیں ہوں کا مطلب کیا؟ میرا ہی قانون اب مانو گے نہیں مانو گے؟ قانون میرا ہی چلے گا، احکامات میرے ہی مانے جائیں گے؟ تو سب نے کہا، سب نے وعدہ کیا تھا اور عہد کیا تھا. اب یہاں اپنی مرضی پہ چل رہے ہیں، اپنے بنائے ہوئے قوانین پہ چل رہے ہیں، وہ قانون جو اللہ کے قوانین کے خلاف ہیں ان پر چل رہے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ اکثر کو ہم نے عہد کا پابند نہیں پایا جو عہد انہوں نے کیا تھا اللہ سے. وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور اکثر کو ہم نے فاسق پایا. فاسق کہتے ہیں گناہ پر ڈٹے ہونے کو. نافرمانی پر ایک تو گناہ ہو جاتا ہے، ایک یہ گناہ پر ڈٹ جاتا ہے کہ معلوم ہے وہ گناہ ہے اور اس پر قائم رہتا ہے، اس پر انسسٹ کرتا ہے اور لگاتار اس کے اندر، گناہ کے اندر ملوث رہتا ہے. وہ فسق ہے، گناہ کے اوپر اصرار، معلوم ہوتے ہوئے اور جانتے ہوئے. ہم نے ان میں سے اکثر کو فاسق پایا. یہ پایا لفظ جو ہے یہ اور تشریح طلب ہے. وما وجدنا، اور ہم نے نہیں پایا اکثر کو ان میں سے عہد کا پابند، اور ہم نے پایا ان میں سے اکثر کو فاسق، نافرمان لگا، نافرمانی پر انسسٹ کرنے والے، اصرار کرنے والے. یہ الفاظ اور اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی اللہ کی طرف سے امتحان ہے اور آزمائش ہے. اس آزمائش کے اندر اکثر لوگ ایسے نکلے اس اپنے عمل کے بعد. یہ الفاظ نہیں کہے جاتے کہ اور ہم نے ان کو اکثر کو عہد کا پابند نہیں پایا. یہ نہیں کہے جاتے اگر اللہ کی طرف سے طے کر دیا جاتا کہ ان کو بروں کو برے عمل کرنے تھے اور اچھوں کو اچھے عمل کرنے تھے، تو یہ الفاظ نہیں آتے کہ ہم نے اکثر کو ان میں سے نہیں پایا. دیکھیے دو باتیں ہیں. ایک چیز ہے آگے کا علم ہونا، فیوچر بات کو جو کوئی کچھ کرنے جا رہا ہے، اور ایک ہے اس کے لیے طے کر دینا کہ یہی کرے گا.
ان دونوں باتوں میں فرق ہے. اور علم کی بات یہ ہے کہ ٹیچر اور استاد کلاس میں کسی کے بارے میں کہہ دیتے ہیں پوری کلاس کے سامنے کہ تو پاس ہو ہی نہیں سکتا، کبھی ہرگز نہیں ہوگا، اور 99% کیس کے اندر وہ پاس نہیں ہوگا، فیل ہی ہوگا. وہ ابھی ایگزام نہیں ہوا، ابھی رزلٹ نہیں آیا، اور اس نے فائنل فیصلہ کر دیا، اور جب ایگزام ہوا اور رزلٹ آئے تو پھر اس کے بعد وہ فیل ہی نکلا. وہ جو اس کی روش چل رہی ہے اس کی وجہ سے اس کو معلوم ہے کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے، وہ جانتا ہے اس بات کو. تو جیسے وہ اپنے اس کے سارے حالات کے مطابق آگے کی اس کے بارے میں بات جانتا ہے ٹیچر، حالانکہ بات یہ کہ ایگزام نہیں آیا، اور کسی 1% کیس میں ایسا ہی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پھر وہ آدمی، وہ جس کے بارے میں، وہ لڑکا جس کے بارے میں یہ کہا گیا، اور اس کو دل کو بات لگ جائے اور وہ کر لے، بے پناہ ہمت کر لے اور محنت کر لے، اور اس کے بعد پاس ہو کے دکھا دے اس ایک کیس میں سے. یہ چھوٹا سا پرسنٹیج، جیسے میں نے کہا کہ مان لیجئے 1% کیس میں ٹیچر کا، استاد کا اندازہ غلط ہو سکتا ہے. اس وقت کے حالات کے اعتبار سے جو کچھ اس نے کہا تھا وہ ٹھیک تھا، لیکن اس نے اسٹوڈنٹ نے ان کی بات غلط کر کے دکھا دی، ہمت کر کے. تو اس کا، ٹیچر کا یا استاد کا اندازہ اس 1% کیس میں غلط ہوتا ہے، 99% کیس میں صحیح ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں ایسٹیمیٹ. اندازے کو کہتے ہیں ایسٹیمیٹ. آگے کے لیے جو چیزیں بنائی جاتی ہیں، اسکیم بنائی جاتی ہے، اسے ایسٹیمیٹ کہتے ہیں، تخمینہ. تو یہ دنیا والوں کے ایسٹیمیٹ جو بناتے ہیں اور اندازے بناتے ہیں، اس کے اعتبار سے اگر اچھے ایسٹیمیٹ بنانے والے ہیں تو آگے کی چیزیں تقریباً ویسے ہی پیش آتی ہیں، تھوڑا بہت فرق ہو جاتا ہے کچھ پرسنٹیج. یہ دنیا والوں کا ایسٹیمیٹ ہے. اللہ کا ایسٹیمیٹ غلط نہیں ہوتا، اس کے اندر کوئی 1% یا 0.1% یا کسی طرح کی پرسنٹیج چھوٹی سے چھوٹی ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے کہ اللہ کا بنایا ہوا ایسٹیمیٹ غلط ہو جائے. ایسٹیمیٹ کو عربی میں کہتے ہیں قدر، اسی سے لفظ بنا ہے تقدیر. تو قدر کا مطلب یہ اللہ کا ایسٹیمیٹ ہے جو آگے کے لیے اللہ نے بنایا ہے. تو دنیا والوں کے ایسٹیمیٹ صحیح ہوتے ہیں، تھوڑی بہت غلطیاں ہوتی ہیں. اللہ کے ایسٹیمیٹ میں تھوڑی بہت غلطی کا بھی امکان نہیں ہے، لیکن ہے ایسٹیمیٹ، ابھی ہوا نہیں. آگے جانے کے بعد نہ طے کر دیا گیا ہے، نہ فائنل طے کر دیا گیا کہ اس کو تو برا بناؤں گا. اللہ نے نہیں بنایا، یہ ایسٹیمیٹ ہے، تخمینہ ہے کہ یہ ایسا. تو اس کا علم ہو جانا آگے کا یہ ایک دوسری بات ہے کہ ٹیچر کو علم ہو گیا کہ یہ تو فیل ہی ہوگا، حالانکہ ابھی ایگزام نہیں ہوا. اللہ کا علم اس سے زیادہ مستند اور معتبر ہے. وہاں اس کے آگے کے علم میں یا تخمینے میں یا ایسٹیمیٹ میں کوئی غلطی نہیں ہوتی، ویسے ہی پیش آتا ہے. یہ بات الگ ہوئی، اور یہ الگ ہوئی کہ اللہ نے کسی کو برا بنا دیا کہ یہ تو برائی کرے گا. یہ تو اقبال نے کہا نا، عمل سے غافل ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ. یہ تو اللہ نے ہمارے لیے یہ رکھا تھا، تو وہ چاہتا تو ہم اچھے بنتے. دیکھیے اصل میں اس مسئلے کے اوپر بہت الجھے ہوئے ہیں لوگ، جسے تقدیر کہتے ہیں. اور مسلمان ہی نہیں، پچھلی قوم میں بھی الجھی ہوئی ہے. سب چلا آ رہا ہے یہ بھاگیہ کا مسئلہ بہت پہلے سے، بہت پرانا. بنیادی بات سمجھ لیجئے کہ یہ قدر کا مسئلہ جو ہمارے ہاں الجھا، وہ بعض حدیثیں ہیں، بعض احادیث جس کی وجہ سے بات سمجھ میں نہیں آتی. اور بظاہر قرآن جو کچھ کہہ رہے ہیں، جیسے میں نے یہاں اس آیت کی طرف اور دوسری جگہ کہ ہم نے انسان کو بنایا، پیدا کیا، اس کے بعد فرمایا کہ اما شاکر و اما کفورا. اب اس کو اختیار دیا کہ چاہے تو شکر گزار ہو اور چاہے تو ناشکر ہو. انسان کو اختیار دیا. جگہ جگہ قرآن نے کہا کہ یہ لوگ جو ہیں، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفترون. لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم آزمائش میں نہیں ڈالیں گے، ایمان لانے کے دعوے کے بعد ہم امتحان نہیں لیں گے. کسی نے کہا ہم ایمان لائے، لوگوں نے کہا، تو اللہ نے فرمایا کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے ہم، اور آگے کیا ہے، نہیں عیسیٰ کے بعد نہیں ہے، حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفترون.
وَلَقَدْ فَتَنَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, ہم نے اس سے پہلے بھی ہمیشہ جب بھی کسی نے ایمان لانے کا دعویٰ کیا تو ان کی آزمائش کی تھی, تاکہ اس کے بعد فرمایا تاکہ اللہ یہ جان لے, لفظ جاننے کے ہیں, تاکہ اللہ یہ جان لے کہ کون وہ لوگ ہیں جو اپنے دعوے کے اندر سچے ہیں اور کون اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں. یعنی اللہ نے پہلے سے طے نہیں کیا ہے, اس کو علم ہونا الگ بات ہے, تاکہ اللہ کی پرکھ امتحان کے ذریعے صاف ہو کر آ جائے. تو قرآن جو کچھ کہہ رہا ہے جگہ جگہ واضح طور پر, اور اس کی تشریح میں کر چکا جگہ جگہ, یہ بھی بہت واضح, اسے شاید پچھلی ہی مرتبہ بھی کی تھی. اتنا سا کہیں دھوکہ ہوتا ہے کہ جہاں پر کسی جگہ پہ کہا کہ جیسے کہ ہم نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی, تو میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق ان کے اعمال ایسے تھے کہ مہر لگنی تھی, اس لیے اللہ کی طرف اس کو ریفر کیا جاتا ہے. انہوں نے خود لگائی اپنے دلوں پر مہر, اللہ کے قانون کے مطابق ایسے ہی ہونا تھا, اس لیے اس کو اللہ کا نام لیا تھا کہ اللہ نے کر دیا. قرآن تو اس سلسلے میں واضح ہے اور لوگوں کو اشکال نہیں ہو, لیکن بعض احادیث ایسی ملتی ہیں جس کے بعد پھر کوئی تشریح جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے دل کو مطمئن نہیں کر سکتی, اور پھر ذہن کے اندر یہ خیالات چلتے ہیں ان حدیث کی وجہ سے کہ جب سب کچھ اللہ نے طے کر دیا اور مقرر کر دیا انسان کے لیے, تو پھر اس کے بعد جنہوں نے برا کیا ان کا کیا قصور ہے, تو اللہ نے طے کر دیا تھا, مقرر کر دیا تھا. یہ مسئلہ ایک زمانے سے الجھا ہوا ہے. لوگ ساری زندگی انسان اچھا عمل کرتا ہے اور اللہ کے نوشتے میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آخری عمل اس کا برا ہوگا اور وہ کفر پر مرے گا اور وہ کافر مر جاتا ہے, ساری زندگی ختم, ساری زندگی کافر ہوا. اللہ کے نوشتے میں لکھا ہوا تھا کہ اس کا آخری عمل اچھا ہوگا, ایمان پر ہوگا, اس نے آخر میں ایمان قبول کیا اور پچھلی زندگی ختم. اللہ کے نوشتے میں لکھے ہونے کا مطلب بھی یہ ہے کہ اللہ کو پہلے سے علم تھا, لیکن اللہ نے اس کے لیے طے نہیں کر دیا تھا. اب لیکن یہ کہ یہ جو جتنی بات میں نے آپ کو سمجھائی ہے, بہت سی احادیث ایسی ہیں جن کے الفاظ ایسے ہیں کہ اس کے بعد پھر کوئی اس تشریح کی بھی گنجائش نہیں رہتی. نہیں, اللہ ہی نہیں کر دیا تھا, اللہ نے طے بھی کر دیا تھا, اللہ نے لکھ بھی دیا تھا, اللہ کا قلم لکھ کر خشک ہو چکا, سیاہی خشک ہو چکی, کوئی اس کے علاوہ کچھ کر ہی نہیں سکتا, جو اللہ نے لکھ دیا پہلے سے طے کے لیے کر دیا. تو پھر امتحان بے معنی ہے. پھر یہ ساری آیات جو ہیں وہ بے معنی, اور کامن سینس سے بھی انصاف سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا انصاف ہے. بھائی اللہ نے آزمائش کے لیے پیدا کیا, تو جب اللہ نے آزمائش کے لیے پیدا کیا, یہ دنیا امتحان کی جگہ اور آزمائش کی جگہ, تو امتحان کیا ہوا جب طے کر دیا کہ جب بناتے وقت اور پیدا کرتے وقت یہ طے ہو گیا اور خود اسی نے لکھا کہ یہ برے اور یہ اچھے, تو پھر آگے کی ضرورت ہی نہیں تھی, بروں کو وہیں سے ختم کر دیتا. برے عمل بھی نہیں ہو, اس کے بعد پھر وہ جہنم بھی نہیں بھگتے, جس کے لیے اچھے طے کر دیا انہیں لے کر جنت میں پہنچا دے اور وہ معرفت الہی کا حق ادا کریں گے جس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا. تو یہ پورا نظام جو ہے اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں باقی رہتی جو یہاں پر اس زمین کے اوپر ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بہت سی حدیثیں ہیں جن کی وجہ سے پھر یہ جو قرآن شریف کی جو واضح تشریحات ہیں وہ ممکن نہیں ہوتی اس مسئلے میں, یہاں کلیش آتا ہے, ٹکراؤ آتا ہے. اصول یہ ہے, یہ اصول بہت اہم ہے, ورنہ ہمیشہ ذہن کے اندر کسی نہ کسی طرح کا کنفیوژن باقی رہے گا کہ قرآن شریف کوئی بات اگر کہہ رہا ہے صاف الفاظ میں, تو کوئی بھی حدیث جو اس کے خلاف جا رہی ہے, جو کچھ قرآن نے کہا, اگر ہمیں کوئی چیز ایسی مل رہی ہے حدیث کی کتابوں میں کہ جو اس کے خلاف جا رہی ہے, ضروری نہیں کہ ہم ہر چیز کو ہم رد کر دیں گے کہ نہیں یہ جھوٹی, ہم اس کا صحیح مطلب اور صحیح اس کی ہم منشا نہیں سمجھ پائے ہوں گے, تو ہم اس وقت تک اسے استعمال نہیں کرتے, اس حدیث کو ہم جھوٹی نہیں کہہ دیتے فوراً کہ یہ تو بالکل جھوٹی, یہ تو قرآن کی آیت سے ٹکراتی ہوئی لگ رہی ہے. اصول یہ کہ قرآن کی آیت سے ٹکراتی ہوئی تو کوئی چیز مانی نہیں جائے گی, لیکن ہم ڈائریکٹ جھوٹا نہیں کہیں گے, اس پر غور کریں گے جب تک اس کی تشریح ہماری قرآن کے مطابق کوئی تشریح اس کی سمجھ میں آ جائے گی تو اسے استعمال کریں گے, ورنہ اس وقت تک ہم اسے استعمال نہیں کریں گے. تو کہتے ہیں جب تک اس سے تمسک نہیں کریں گے, یعنی اسے استعمال نہیں کریں گے اس حدیث کو. ہو سکتا ہے اس کی کوئی ایسی تشریح ہو جو ہماری اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہی, ہوتی ہیں ایسی تشریحات جو بات کو سمجھ میں آتی ہیں بات کے دور میں. میں مثال دوں آپ کو, جیسے حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرو چاہے چین تک جانا پڑے. اب بہت سے
محققین علماء بہت سے اسکالرز جو ریسرچ اسکالرز تھے حدیثوں کے، انہوں نے اسے موضوعات قرار دیا کہ گڑی ہوئی ہے، اور موضوع اس لیے گڑی ہوئی اس لیے قرار دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چین کا نام علم کا مرکز تو وہ ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اصل علم تو وہ ہے جو خود دے رہے ہیں، اور صحابہ سے کہہ رہے ہیں چاہے چین جانا پڑے علم حاصل کرنا، تو صحابہ کو تو وہیں پہ رہ کے ان سے علم حاصل کرنا ہے۔ یہ مزاج نبوت کے خلاف ہے، ان کا کہنا تھا یہ بات اس کے خلاف، تو انہوں نے کہا یہ حدیث موضوع ہے، غلط ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن وقت گزرا، اس وقت کے لوگوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ادھر قرآن نازل ہونا شروع ہوا، اور بالکل ساتھ ہی ساتھ چین کے اندر کاغذ بنانے کی ایجاد ہوئی، کاغذ اسی کے ساتھ ساتھ بالکل کاغذ کی ایجاد ہوئی۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آ رہی ہے، وہاں لوگوں پر کے دلوں پہ اللہ نے وہ علم اتارا، وہ فن اتارا، جس سے کاغذ ایجاد ہوا، کاغذ ہی کے ذریعے قرآن محفوظ ہوا، سب سے پہلا ذریعہ قرآن کی حفاظت کا۔ اس سے پہلے کاغذ نہیں ہونے سے جن چیزوں پہ لکھتے تھے پچھلی چیزیں ضائع ہو جاتی تھی۔ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، وہ بھی اسباب کے ذریعے ہے نا، اسباب پیدا کیے وہ کہ اب ضائع نہیں ہوگا۔ سب سے پہلا سبب جو تھا قرآن کی حفاظت کا وہ کاغذ کی ایجاد تھی۔ کاغذ ایجاد تو چین میں ہوا، لیکن پیپر انڈسٹری جو ڈیولپ ہوئی وہ بغداد میں ہوئی، اس لیے کہ وہ اس بات کو لوگوں نے لیا، اس بات کو کہ چین کا نام آیا تھا، چاہے چین جانا پڑے تو وہ سند لائے وہاں سے قرآن کی حفاظت کا علم۔ قرآن یہاں نازل ہوا، قرآن کی حفاظت کا علم چین میں نازل ہوا، اور وہ لے آئے وہاں سے، اور وہاں نہیں پیپر انڈسٹری ڈیولپ ہوئی، پیپر انڈسٹری مسلم ورلڈ میں ڈیولپ ہوئی، کاغذ، اور اس کے ذریعے علم محفوظ ہو گیا، قرآن بھی محفوظ ہوا۔ اب وہ اس وقت یہ بات لوگوں کو نہیں معلوم تھی کہ چین کی کون سی خاص حکمت ہے، لیکن ایک خاص حکمت قرآن سے متعلق، دین سے متعلق چین کے اندر تھی، جو وہاں سے جب آئے تو پھر یہ دین کو محفوظ ہونا تھا سبب کے ذریعے، تو بات غلط نہیں تھی، لیکن اس وقت کے لوگوں کو علم نہیں تھا، بات کو ہماری سمجھ میں آئی۔ تو ایسے ہی حدیث ایسی ہو سکتی ہیں کہ اس وقت سننے میں جھوٹی لگیں، لیکن اس کی بعض حکمتیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ وہ ہمارے اس وقت سامنے نہ ہو، بات کو ہماری سمجھ میں آ جائیں۔ بعض احادیث ایسی ہوتی ہیں، جب یہ بات آئی تو میں نے کہا میں اس کی تشریح کر دوں۔ بعض ایسی بھی ہوتی ہیں جنہیں ہم آؤٹ رائٹلی کہہ دیتے ہیں یہ نہیں مانیں گے، ہم حوالے نہیں دیکھتے، ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے، یہ بھی نہیں دیکھنا چاہیے اسناد کیسی ہیں، سند کیسی ہے، کس نے کہا، کس نے کہا۔ لوگوں نے سندیں بھی جھوٹی کر لی ہیں، بعض جگہ کامیاب ہوئے، اس میں ہمیشہ نہیں۔ تو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض جگہ ایک بات دوسرے سے کہی، تیسرے سے کہی، چوتھے سے کہی، اور 150 سال تک آتے آتے وہ بات جو ہے وہ ذہنوں میں مفہوم کسی کے بدلا، جو کچھ بیان کیا کچھ بھی رہا ہو۔ لیکن بعض چیزیں ایسی آتی ہیں، مثلا یہ کہ اگر کہیں اللہ رب العزت کی توہین ہو رہی ہے، کہیں الفاظ، کہیں کسی نبی کی توہین ہو رہی ہے، تو ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ مثلا چاہے جس حدیث کی کتاب میں ہو، چاہے وہ جتنی اونچا اس کا نام ہو، اگر اس طرح کی چیز ہے کہ حضرت موسیٰ کے یہ بہت حیادار تھے، کپڑے کسی کے سامنے نہیں اتارتے تھے، مشہور یہ ہو گیا کہ ان کے جسم میں کچھ عیب ہے جسے یہ چھپاتے ہیں، تو ایک دن نہا رہے تھے ایک تالاب پر، کپڑے اتار کر تالاب میں گھسے نہانے کے لیے، پتھر ان کے کپڑے لے کے بھاگا، اب وہ پیچھے پیچھے بھاگے تالاب میں سے نکل کے، چیختے جاتے تھے کہ رک جا میرے کپڑے دے، پتھر آگے آگے بھاگ رہا تھا کپڑے لیے، بھیڑ میں سے گزرے، بستی میں سے گزرے، ایک جگہ بہت بھیڑ تھی وہاں سے بھی گزرے، آگے جا کے رک گیا وہ، اب وہ ننگے پیچھے دوڑتے رہے بھیڑ میں سے بھی، لوگوں نے دیکھ لیا جسم میں کوئی عیب نہیں ہے، پتھر وہاں جا کر رکا اور پھر اس نے کپڑے واپس کر دیے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ نے ڈنڈی لے کے پتھر کی بٹائی بھی کی۔ تو اب یہ جو جتنی چیزیں ہیں یہ ناقابل قبول ہیں، یہ توہین نبوت ہے، یہ مطلب اس میں نبی کی یعنی نبی کو یہ سینس نہیں ہے بھئی، حضرت آدم کا یہاں کی بات نہیں، دنیا کی بات نہیں، اور وہ جو ان کے ساتھ رہتی تھی جو شریک حیات جو اللہ نے دیا تھا، وہاں پر ان کے برہنہ ہو گئے، ان کے کپڑے ایک دوسرے کے سامنے ان کے سطر کھل گئے، تو فوراً انہوں نے وہاں سے پتے وغیرہ لیے اور اس سے اپنے کپڑوں کو ڈھانکا اور سطر ڈھانک لیا۔ تو جہاں پہ پہلے سے لباس کی بات نہیں تھی اور ڈھانکنے کی نہیں تھی اور بتائی ہی نہیں گئی تھی سرے سے، کوئی شریعت نہیں تھی، کوئی اس سے پہلے کی مثالیں نہیں تھی، کوئی تجربہ نہیں تھا، وہاں بھی حیا کے معاملے میں جب سطر ایک دوسرے کے سامنے کھلے تو فوراً ان کی سمجھ میں آیا اور انہوں نے پیڑوں کے پتے لے کر اپنے جسموں کو ڈھانکا۔ اور یہاں پر ایک نسلیں کی نسلیں چلی آ رہی ہیں، انسان کپڑے پہنتا ہے، انسان، اور وہ جو بہت حیادار ہے